السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ہی وہ ایک مقام پر جا کر رک جاتے ہیں اور اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں یہی جگہ ہے۔ عزیز سپاہی کہتا ہے یہاں پر لڑائی کا کوئی نشان نہیں ہے سلطان۔ اتنے میں ہی چاروں طرف سے سپاہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر دراصل صلاح الدین کے سپاہیوں کے لیے گھات لگائی گئی تھی۔ سب ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اتنے میں ہی گوکبرو آ کر صلاح الدین کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ سب سپاہیوں کو وہاں پر قابو میں کر لیا گیا تھا۔ صلاح الدین یہ دیکھ کر کہتا ہے یہ تمہاری حرکت ہے گوکبرو، اتنی نفرت اور غصہ کس کے لیے ہے؟ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ایسا کرنا تم پر جچتا ہے؟ گوکبرو کہتا ہے مجھے دھوکہ دے کر مسلمانوں کے حق کا سونا چھینتے وقت اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچا تھا؟ صلاح الدین کہتا ہے تم ایسی سنگین غلطی کر رہے ہو کہ اللہ سے دعا گو ہوں بہت دیر ہونے سے قبل تمہاری آنکھیں کھول دے۔ گوکبرو کہتا ہے میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے صلاح الدین، اب جو کرنا ضروری ہے کروں گا۔ جیسے ہی وہ تلوار تھوڑی سی آگے کرتا ہے، سپاہی کہتا ہے چھوڑو ہمارے سلطان کو، ایسا مت کرو۔ سب سپاہی وہاں پر بولنے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب عمر ملا حضرت نماز ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں ہی ایک شخص پیچھے سے خنجر لے کر ان کے پاس آنے لگتا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آتا ہے اور خنجر اٹھا کر عمر ملا حضرت کی کمر میں گھونپ دیتا ہے۔ عمر ملا حضرت وہیں پر گر جاتے ہیں۔ وہ شخص دراصل گمشتگین تھا۔ گمشتگین کہتا ہے تم ہار گئے ہو بڈھے، تم ہار گئے ہو۔ زنگی اور عالم اسلام کی تمام زمینیں عیسائیوں کی ہوں گی۔ نور الدین زنگی کی تمام باقیات کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا، پہلے تم پھر صلاح الدین۔ عمر ملا حضرت کہتے ہیں دراصل تم شکست کھا چکے ہو، کافر اور منافق تباہ ہو جائیں گے، فتح ایمان والوں کی ہوگی۔ جس کے بعد وہ وہاں پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ گمشتگین اپنا منہ ڈھانپ کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں بورو اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچتا ہے اور کہتا ہے رکو گوکبرو، اپنی تلواریں نیچے کرو، خود کو مارنے پر مجبور نہ کرو، بھائی جان کو چھوڑ دو۔ گوکبرو کہتا ہے تم نے کرتبہ میں پیٹھ میں گھونپے گئے خنجر سے مجھے پہلے ہی مار دیا ہے، اب میری باری ہے، جو بھی حملہ کرے اسے مار دو، چاہے کوئی بھی ہو، میں مر جاؤں تو بھی مت رکنا، کسی کو زندہ مت چھوڑنا۔ صلاح الدین کہتا ہے سب کچھ تمہارے پاس امانت ہے بورو، ہمارا راستہ، ہمارا مقصد، ہماری دعائیں واضح ہے۔ بورو کہتا ہے گوکبرو چھوڑ دو، اسی دوران ہم دیکھتے ہیں۔ اتنے میں ہی کاراکوش وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور گوکبرو کو ایک تیر گھونپ دیتا ہے۔ اسی دوران صلاح الدین اس کی تلوار نیچے کر کے اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتے ہیں۔ بورو کاراکوش کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے سب اپنی تلواریں نیچے کرو ورنہ تمہارا سردار تو مارا جائے گا۔ بورو کہتا ہے اپنے سردار کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو سلطان کا حکم تسلیم کرو، اپنی تلواریں نیچے کرو۔ گوکبرو کہتا ہے بڑا افسوس ہوا ہے کاراکوش۔ کاراکوش کہتا ہے اصل میں تو تم پر افسوس ہے گوکبرو، ہماری حفاظت کرنے والے سلطان تک تم نے ہتھیار ڈال لیے ہیں، ہر حد پھلانگ گئے ہو، اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوگا، اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹنے کا کہو۔ صلاح الدین کہتا ہے مزید اصرار کرو گے تو خون بہانے سے ہچکچاؤں گا نہیں۔ بورو کہتا ہے گوکبرو پیچھے ہٹ جاؤ۔ گوکبرو اپنے آدمیوں سے کہتا ہے اپنی تلواریں نیچے کر لو۔ جیسے ہی سب اپنی تلواریں نیچے کرتے ہیں تو صلاح الدین کے سپاہی ان کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ گوکبرو کہتا ہے سب پیچھے ہٹ چلو۔ بورو کہتا ہے شکر ہے اللہ کا، اور پھر صلاح الدین بھی اپنا خنجر نیچے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب کو گرفتار کر لیا جائے، دماغ ٹھکانے آنے تک تم سب کو میرے قبضے میں رہنا ہوگا۔ ادھر دوسری جانب شمسہ خاتون کی حالت کافی خراب تھی۔ حکیم خاتون وہاں پر کھڑی کہہ رہی تھی بخار اب بھی زیادہ ہے، بتائیں کہ گزشتہ 2 دنوں میں انہوں نے کیا کیا کھایا ہے، ان کو زہر دیا گیا ہے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے کیا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنے میں ہی لیلا وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ فاطمہ خاتون کہہ رہی تھی یہ کس غدار کا کام ہے؟ خاتون کہتی ہے ہمیں پر یقین ہونا ہوگا، شمسہ خاتون کو کسی قسم کی الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ لیلا وہاں پر کھڑی زمرد کو دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے میری بچی، اپنی دادی کا بتایا گیا نسخہ تیار کر کے لاؤ، شمسہ کو پلاتے ہیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، شاید ہم سبب بن جائیں۔ جس کے بعد زمرد وہاں سے جاتی ہے۔ لیلا جیسے ہی اس کو جاتا دیکھتی ہے، فاطمہ خاتون سے کہتی ہے والدہ ایک اہم بات ہے، شمسہ باجی کے بارے میں ہے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے بولو لیلا۔ جس کے بعد لیلا وہاں پر حکیم خاتون کو دیکھ کر ہچکچانے لگتی ہے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے اب آپ جا سکتی ہیں، ضرورت ہوئی تو آپ کو بلا لیا جائے گا۔ جس کے بعد خاتون وہاں سے جاتی ہے۔ لیلا کہتی ہے مجھے زمرد کے کمرے سے ایک شیشی ملی تھی والدہ، اس میں کچھ عجیب سی محلول تھا، میں نے اسے جمشید صاحب کے حوالے کیا تھا، وہ تحقیق کر کے مجھے باخبر کرتے، لیکن فاطمہ خاتون کہتی ہے کیا لیکن؟ لیلا کہتی ہے جمشید صاحب کو مار دیا گیا۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے یہ کس نے کیا؟ لیلا کہتی ہے میرے خیال میں شمسہ باجی کو زہر دینے والی اور جمشید صاحب کو مار کر اپنا سراغ چھپانے والی شخصیت زمرد کی ہے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے لیلا تمہاری بات بہت خطرناک ہے، لیکن بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ لیلا کہتی ہے تو کیا کیا جائے پھر؟ فاطمہ خاتون کہتی ہے تم اپنے کمرے میں جاؤ، باقی میں دیکھ لوں گی۔
جس کے بعد لیلا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب سبیلا بھی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ سپاہی وہاں پر کھڑا کہہ رہا تھا، افسوس شہزادی محترمہ، آپ اپنا بچہ کھو چکی ہیں۔ اور پھر لارڈ گائے سبیلا کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شہزادی، آج کے بعد میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ سبیلا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ماریا کھڑی کہہ رہی تھی، پالیان اور ولیم کا فرار ہونا اندر سے مدد حاصل ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شہزادہ بالڈون کہتا ہے، ایسا کرنے کی جرت کون کر سکتا ہے بھلا؟ ماریا کہتی ہے، بالیان کی موت کا دکھ سب سے زیادہ کسے ہوتا ہے جناب علی؟ بالڈون کہتا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے شہزادی سبیلا ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی ہے۔ ماریا کہتی ہے، اپنے جذبات کو حقیقت کی راہ میں آڑے مت آنے دیجیے جناب۔ اتنے میں ہی وہاں پر آیا پہنچ کر کہتی ہے، جناب علی، شہزادی سبیلا بہت بیمار ہو گئی ہیں۔ شہزادہ بالڈون کافی حیران ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور باجی باجی پکارتا ہوا وہاں سے جانے لگتا ہے۔ ادھر دوسری جانب کاراتیگن اپنے آدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ کاراتیگن کہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، فرض ذمہ داری کی بات ٹھیک ہے لیکن درویش چچا معاف نہیں کریں گے۔ وزیر کہتا ہے، چلو تو صحیح، ان کا دل بہت بڑا ہے اور درویش کسی کی بےزتی نہیں کیا کرتے، انہیں اس سب ہونے کی وجہ کا علم ہوگا۔ کاراتیگن کہتا ہے، مدینہ منورہ کی کھجور انہیں کافی پسند ہے۔ دوسرا وزیر کہتا ہے، ٹھیک ہے پھر تو مدرسے کے بچوں میں بھی تقسیم کرو پھر شاباش۔ جس کے بعد وہ درویش کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پر عمر ملا حضرت کو گرا دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں۔ کاراتیگن ان کو اٹھانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ وزیر وہاں پر ان کی نبض دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاراتیگن وہاں پر ان کو دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے اور درویش چچا پکارنے لگتا ہے۔ وزیر کہتا ہے، ایسی کمینگی کون کر سکتا ہے؟ کاراتیگن کہتا ہے، گمشتگین، ہمارے سربراہ کو مار ڈالا ہے، میں تم سے حساب لے کر رہوں گا، حساب لے کر رہوں گا۔ جس کے بعد وہ کافی غصے میں کھڑا ہو کر جانے لگتا ہے۔ وزیر اسے روک کر کہتا ہے، ٹھہرو کاراتیگن، کہاں پر جا رہے ہو؟ ہمارے دکھ میں اضافہ مت کرو۔ کاراتیگن کہتا ہے، میں نے کہا ہٹو، اس کے علاوہ بھی کوئی کمینہ موجود ہے بھلا یہاں پر؟ کاراتیگن کافی غصے میں وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ وزیر وہاں پر عمر ملا حضرت کو شہید ہوا دیکھ کر کافی مایوس ہو رہے تھے۔ ادھر دوسری جانب لارڈ گائے سبیلا کے پاس موجود تھا۔ اتنے میں ہی شہنشاہ بالڈون وہاں پر بھاگا ہوا آتا ہے اور پوچھتا ہے، باجی آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ لارڈ گائے کہتا ہے، آپ پریشان مت ہو جناب علی، حکیم ابھی ان کا معائنہ کر کے گیا ہے، یہ اب ٹھیک ہیں، لیکن یہ اپنا بچہ کھو بیٹھی ہیں۔ شہزادہ بالڈون یہ دیکھ کر کافی مایوس ہوتا ہے اور کہتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے باجی۔ ماریا کہتی ہے، شہزادی شفا نصیب ہو۔ لارڈ گائے کہتا ہے، اس غمگین خبر کے ساتھ ایک خوشخبری بھی بانٹنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اور شہزادی سبیلا اپنی شادی کے فیصلے پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ سن کر شہنشاہ بالڈون کافی حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، لارڈ گائے کی بات درست ہے باجی؟ سبیلا کہتی ہے، ہاں، میں لارڈ گائے سے شادی کرنے جا رہی ہوں۔ لارڈ گائے کہتا ہے، ملکہ آپ مبارکباد نہیں دیں گی؟ ماریا کہتی ہے، اس غیر متوقع فیصلے سے مجھے حیرت کا دھچکا پہنچا ہے، آپ کو مبارک ہو، شہزادی کو آرام کی ضرورت ہے، شفا یابی نصیب ہو۔ یہ کہہ کر ماریا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں بورو وہاں پر گوکبرو کو لے کر ایک مقام پر پہنچتا ہے۔ گوکبرو کہتا ہے، مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ میرا سر اتارو اور بات ختم کرو۔ بورو کہتا ہے، تمہارے بارے میں فیصلہ بھائی جان کریں گے گوکبرو۔ گوکبرو کہتا ہے، تو اپنے بھائی جان سے کہو نا، ہاتھ جلدی اٹھائیں۔ کاراکوش کہتا ہے، تمہاری آنکھوں پر پڑی پٹی کھولنے کے لیے میرا تیر کافی نہیں رہا۔ اتنے میں ہی صلاح الدین وہاں پر پہنچتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، غفلت کی پٹی صرف حقیقت سے ہی کھل سکتی ہے۔ گوکبرو کہتا ہے، حقیقت اور حکم واضح نہیں ہے صلاح الدین۔ صلاح الدین کہتا ہے، دعا ہے کہ اللہ تمہیں جلد از جلد حقیقت سے آگاہ فرمائے۔ جہاں تک فیصلے کی بات ہے تو تمہارے اس عمل کے خلاف مدعی نہیں ہوں۔ گوکبرو کہتا ہے، میں نے سر اس لیے نہیں جھکایا کہ مجھ پر ترس کھایا جائے، اپنی زندگی کی کئی سارے سال برباد کیے جانے والے کی وجہ سے تمہاری جان نہیں لینا چاہیے، بلکہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کا حق غصب کرنا۔ کاراکوش کہتا ہے، کس نے برباد کیے ہیں اتنے سال بتاؤ نا؟ بورو نے، سلطان صلاح الدین نے۔ کس حق کی بات کر رہے ہو تم؟ کس ذہانت کے بلبوتے پر ہمارے قید کو ایوبیوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہو؟ گوکبرو کہتا ہے، ہماری غیر موجودگی میں مصر پر قبضہ نہیں کیا، اب شام پر نظریں نہیں گاڑ رہے؟ بورو کہتا ہے، اللہ جانتا ہے، تمہارے علاوہ کسی اور نے اگر یہ بات کہی ہوتی۔ صلاح الدین اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، سالوں تک کافروں کی قید اس تھکی گفتگو کا کفارہ ہے، اب تم بتاؤ مجھے، تمہارا مقصد حق مقصد ہی ہے نا؟ گوکبرو کہتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، تو ہم سے دشمنی ہمیں حق سے دور سمجھ کر ہو رہی ہے؟ گوکبرو ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، اگر ہم بات ثابت کر دیں کہ تمہارے مجرم ہم نہیں ہیں، گمشتگین ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔